बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुन सको तो सुनो में खुश आमदीद। नावल लेकर आए हैं जो रुके तो कोहे गिरां थे हम। किस्त नंबर 31 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली तमाम इख्सात आपको बर वक्त मिलती रहें। शुक्रिया। मैं 8 पहर का मुसाफिर हूँ। मुझे ऐसा लगता है मैं दिन भर इधर उधर भटकता हूँ, मगर मैं मुसाफिर नहीं लगता। लोग समझते हैं मैं अपने कामों में मसरूफ़ हूँ। मैं एक कामयाब बिजनेसमैन बेटा हूँ। हम बिजनेस प्लान करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। दुनिया की हर सहूलत क्रेडिट कार्ड की शक्ल में हमारी जेब में हमारे साथ फिरती है। मैं सोशल तकरीबात में भी कारोबारी फ़ायदे पर नज़र रखता हूँ। समाजी ताल्लुकात का बेशतर हिस्सा भी क्या फ़ायदा और कितना फ़ायदा की बुनियाद पर खड़ा रहता है। मेरी दोस्तियाँ, मेरी दिलचस्पियाँ, मेरी खुशी गम के पैमाने, ज़िंदगी का ख़त उठाने के तरीके लामहदूद हैं, लेकिन वह सब जो मेरे इर्द गिर्द होते हैं, इनमें कोई एक भी नहीं जानता कि मैं दिन के सब पहरों का मुसाफिर हूँ। मैं एक महदूद सी जगह पर भी दर बदर भटकता हूँ। मेरी आंखें अपने सामने फैले मनाजिर और चेहरों पर सफ़र करती हैं। मेरी हिस्सियात हर किस्म की सूरत हाल में पंजों के बल बैठती होती हैं। मेरा जिस्म, मेरी नज़रें, मेरी तमाम हिस्सें इस पूरी की पूरी दुनिया में सिर्फ़ एक चेहरे की मुतलाशी हैं, एक वजूद की किसी सिमत से आमद की मुंतज़िर हैं, एक नाम, एक पहचान की खोज में हैं। मेरा जिस्म, मेरी आंखें और मेरी तमाम हिस्सियात हालत सफ़र में हैं। कई बरसों से इन्हें ना कहीं क़याम में असर हुआ, ना कोई ऐसा पड़ाव आया है जहाँ बैठ कर चंद लम्हों के उस अस्ताल हैं। मेरे कान किसी आवाज़ की मुंतज़िर हैं, कोई ऐसी आवाज़ जो कहे, लो ये है ना वो जिसकी तुम्हें तलाश थी, जिसका तुम्हें इंतज़ार था, जिसके लिए सफ़र करते भटकते फिर रहे हो। लो, देख लो, ये ही है वो। अपनी आंखों से देख लो, ये तुम्हारे सामने है। इसने सोचते सोचते पहलू बदल कर दूसरी सिमत देखा। फ़ोन की स्क्रीन ने रोशन होकर कमरे में रोशनी का एक छोटा सा हाला मुनव्वर किया। वो कुछ देर रोशनी के इस हल्के को देखता रहा और फिर हाथ बढ़ाकर फ़ोन मेज़ पर से उठा लिया। फ़ोन करने वाले का नाम पढ़कर वो हल्का सा मुस्कुराया, और जब स्क्रीन रोशन ना होती तो साइलेंट मोड पर होने की वजह से मैं कभी जान ना पाता कि इसने फ़ोन किया था, और नतीजे में इसकी जो सुननी पड़ती वो बहुत से दिन फ़ोन की साइलेंट पर रखने से रोके रखती। इसने फ़ोन ऑन करके कान से लगाया। हेलो, तोबा कहाँ थे? अब तो फ़ोन बंद ही होने वाला था। दूसरी जानिब से आवाज़ सुनाई दी। यहीं था, बस सुस्ती छाई हुई थी। कौन फ़ोन उठाकर सुनता, इसने कहा। तो फिर अब क्यों अटेंड कर लिया? रहने देते। खुशगवार लहजा अचानक नाराज़ हो गया। फिर ये सोचकर अटेंड कर लिया कि इस वक्त कोई ख़ास बंदा ही कॉल कर सकता है। बाकी लोग तो फ़ोन करते वक्त दूसरों के सोने जागने के वक्त का बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। चलो, शुक्र है तुमने मुझे ख़ास बंदों की लिस्ट में तो शुमार किया। वो खुश होते हुए इसकी बात के दूसरे हिस्से पर गौर करना भूल गई थी। हाँ तो सुनाओ, कैसे मिजाज हैं स्पेशल लेडी? वो मजाक से बोला। मैं लेडी नहीं हूँ, सुना तुमने? वो मुंह फुलाकर बोली। तुम जेंट्स में भी शुमार नहीं हो सकती, सुना तुमने? वो मुस्कुरा कर बोला। मैं लेडी कहलाने की उम्र से बहुत छोटी हूँ अभी। अच्छा, फिर बाकी ख़वातीन के लिए तो लेडीज़ फर्स्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तुम्हारे लिए क्या इस्तेमाल होगा? गर्ल्स फर्स्ट? वो सोचते हुए बोला। नहीं भाई, इसके लिए तो नई डिक्शनरी ईजाद करनी पड़ेगी। अच्छा चलो, खैर छोड़ो। दूसरी तरफ से महाज बंद कर दिया गया। एक मज़े की खबर सुनो। हाँ प्लीज़ सुनाओ। तुम्हें पता है खारी की शादी हो रही है? हैं, किसकी शादी हो रही है? खारी की, इफ्तिखार अहमद उर्फ खारी की। वही लड़का जो इस रोज़ तुम्हारे घर मिला था, जो गांव से आया था और जिसकी बंदर वाले के जोड़ी के बारे में कुछ रिजर्वेशन थी। हाँ हाँ वही। लेकिन यार, वो तो इस रोज़ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? जो लोग शादी करने जा रहे होते हैं वो अब नॉर्मल होते हैं? नहीं, मेरा मतलब है वो तो बहुत कम उम्र सा लड़का नहीं। वो तो पता नहीं कम उम्र है कि नहीं। तुम एक और बात सुनोगे तो हैरान रह जाओगे कि जिस लड़की से खारी की शादी हो रही है, शी इज़ जस्ट अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास। मुझे यकीन नहीं आ रहा। क्या तुम्हारे चचा के यहाँ पुराना जागीरदारी निज़ाम राइज है?
जहाँ कम उम्र बच्चे बच्चियों की शादियाँ कर दी जाती हैं। हरगिज़ नहीं, दरअसल ये बात कुछ और है। लड़की गांव के मौलवी साहब की बेटी है और खारी मौलवी साहब की बेगम से कुरान पढ़ने जाता था। ओह, इसने ओह को तूल देते हुए कहा, गोया कुछ और चक्कर है। अरे तौबा, वो नहीं। एक तो तुम लोगों की सुई एक ही नुक्ते पर अटक जाती है। मेरा मतलब है, खारी का मौलवी के घर आना जाना था। मौलवी साहब की बेटी किसी स्कूल में ज़ेर तालीम है और मैट्रिक का इम्तिहान दे रही है। अचानक ही मौलवी साहब को न जाने क्या ख्याल आया कि सरदार चचा से दरख्वास्त करने लगे कि इनकी बेटी की किसी मुनासिब जगह शादी करवा दें। चचा ठहरे हमदर्द और मोहब्बत करने वाले आदमी खट से खारी का रिश्ता पेश कर दिया। इसके पीछे इनकी क्या लॉजिक है ये तो वही जानते होंगे। बहरहाल यूँ हुआ कि खट रिश्ता पट निकाह हो रहा है। ताई साबरा ने मुझे कॉल करके सारी कथा सुनाई है और दावत दी है कि कम से कम मैं ये तारीख़ी शादी ज़रूर अटेंड करूं। मैंने पूछा, अगर मैं अपने साथ अपने कुछ और मेहमान भी लाना चाहूँ तो कोई मसला तो नहीं होगा। कहने लगी, मसला क्यों होगा, तुम कुछ छोड़ सैकड़ों मेहमान ले आओ। लिहाजा मैंने तुम्हारा भी बता दिया, सरदार चचा को खारी का निकाह भी अटेंड कर लो और गाँव और सरदार चचा का फार्म हाउस भी देख लोगे। हमारे घर में तो कोई इंटरेस्टेड नहीं है जाने में, सब बोरिंग है। खतीजा खाला फातिमा को भी कहा मैंने, देखो इनका क्या मूड बनता है। खारी इनसे भी मिला था ना अभी जब आया था। खैर बाकियों की छोड़ो, तुम बताओ चल रहे हो ना। वो खामोशी से सुन रहा था। कहाँ गुम हो गए हो, बताओ ना। पूछा, क्या तुमने ये पूछा है कि चल रहे हो खारी के निकाह पर कि नहीं? इतनी सादा सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आई। ओ भाई, कभी कभी तुम नॉन स्टॉप बोलती हो, ना कोई कोमा ना फुल स्टॉप। इसने तवील सांस लेने के बाद कहा, मेरी समझ में तो आने दो, मामला क्या है। तुम कभी कभी बुरी तरह शर्मिंदा कर देते हो। वो झींप कर बोली, ये तो मैंने तुम्हें बहुत पहले बता दिया था कि मैं ऐसा ही हूँ, फिर भी मैं माजरत ख्वाह हूँ। इसे एहसास हुआ कि वाकई इसका दिल दुख गया है। कोई बात नहीं, वो नीची आवाज़ में बोली, तो फिर बताओ ना, चलोगे ना खारी के निकाह पर? अगले लम्हे इसके लहजे का जोश वापस आ गया। मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर? मैं अब्दुल्ला तो हूँ नहीं जो बेगानी शादी में दीवाना हो जाता है। अच्छा, इसके लहजे में मायूसी दर आई। मैंने तो सरदार चचा से बात भी कर ली थी, चलो मना कर दूँगी, हमारा इंतज़ार ना करें। हमारा? वो फ़ौरन बोला, तुम तो जाओ ना, तुम इतनी एक्साइटेड हो रही हो। नहीं, मैंने भी क्या करना जाकर, वैसे भी फाइनल सेमेस्टर सर पर है। ओह, वो कुछ देर के लिए खामोश हो गया। अच्छा ये बताओ कि कब है ये शादी? 7-8 दिन के बाद। चलो फिर प्लान करते हैं जाने का। मैं समझा कल परसों हो रही है। इतनी जल्दी जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। हैं वाकई? इसके लहजे में बशाशत दोबारा झलकने लगी। वाकई तुम प्लान करोगे वहाँ जाने के लिए? हाँ ज़रूर, होगा तो दिलचस्प इवेंट। हाय, मुझे यकीन नहीं आ रहा। इसका लहजा खुशी से लरजने लगा। मैंने फार्म हाउस में और गांव में बहुत सी ऐसी बातें नोट की थी जो किसी के पास डिस्कस करने का दिल चाहता था, मगर मेरे इर्द गिर्द कोई ऐसा है ही नहीं जो इन पॉइंट्स को समझे जिनसे वो शेयर किए जा सकें। अगर तुम वहाँ चलोगे तो यकीनन तुमसे डिस्कस किए जा सकेंगे। क्यों नहीं, हम ज़रूर हर पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन तुम आजकल मसरूफ़ कहाँ हो? तुम तो कहते थे कि तुमने अपने डैडी से सीजनल ऑफ लिया हुआ है। मैं यहाँ ही हूँ तुम्हारे शहर में। कल रात एक म्यूज़िकल कंसर्ट था, मैंने एक ग्रुप के लिए गिटार बजाया। अरे तुम्हें गिटार बजाना भी आता है? जब मैं स्टूडेंट था इस वक्त सीखा था। इसके बाद वक्त ही नहीं मिला प्रैक्टिस करने का। पिछले 2 दिन से इसकी प्रैक्टिस कर रहा था और रात कुछ लोगों के सामने बजाने का मुजाहरा किया, मगर मेरी ये कोशिश फारिग हिट थी, मज़ा नहीं आया। तो मुझे भी बताते, मैं भी आती वहाँ तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने। हाँ, मुझे ख्याल आया था, लेकिन फिर मैंने तुम्हें इसका नहीं बताया, इसलिए कि मैं टेस्ट करना चाहता था पहले, और तुम हर जगह आन मौजूद होती थी जहाँ मैं कोई सॉन्ग भरे किसी काम में मसरूफ़ होता था। वो इत्तफ़ाक़ात महज मुझे और तुम्हें एक दूसरे से मिलाने के लिए थे। यह दिल से दिल को रहा होने वाला मामला है। मेरा ये टेस्ट टोटली फेल हो गया। वो हंसा। तुम्हारा मतलब है दिल से दिल को रहा होने वाला मामला नहीं है? मेरा ख्याल है कि नहीं। वो मुस्कुराया। वो इत्तफ़ाक़ात महज हमें एक दूसरे से मिलाने के लिए थे। इन इत्तफ़ाक़ात की फिर ज़रूरत ही क्या थी? इसका दिल बुझ सा गया। इनकी ज़रूरत इसलिए थी
کہ شاید میری لگن سچی ہے، شاید اللہ مجھے کوئی دست راست دکھانا چاہتا ہے۔ کیا مطلب؟ ہوں، اس نے ہوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ مطلب تو خیر ابھی مجھے خود بھی نہیں پتا، جب پتہ چلے گا تمہیں ضرور بتاؤں گا۔ اچھا تو پھر کھاری کی شادی پر جانا ہے نا؟ اس نے خواہ مخواہ الجھنے کا ارادہ طے کرتے ہوئے واپس اسی موڈ میں کہا۔ ہائے، میں ابھی سے ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں، کتنا مزہ آئے گا۔ سوچ لو، اچھی طرح جانچ لو معاملہ کیا ہے۔ یہ نہ ہو کم عمر لڑکے لڑکی کا نکاح کرانے کی اطلاع پر پولیس وہاں چھاپا مار رہی ہو اور نکاح اٹینڈ کرنے کے چکر میں سب باراتی بھی گرفتار ہو جائیں۔ اس نے شرارتاً کہا۔ میرے چچا سردار بہت سمجھدار بندے ہیں، وہ کوئی فضول اور بچکانہ فیصلے نہیں کرتے جناب، اس نے جتایا۔ پھر ٹھیک ہے، وہ مسکرایا۔ اچھا ماما آ رہی ہیں، میں فون بند کر رہی ہوں، وہ ساری رات میرے کمرے کی لائٹ آن رہنے پر سخت ناراض رہتی ہیں مجھ سے۔ فوراً لائٹ آف کرو اور سو جاؤ اب۔ ہاں یہی کرنے لگی ہوں۔ اوکے، ٹیک کیئر۔ ہاں ایک بات اور، بولو، تم نے صرف میری خوشی کے لیے کھاری کے نکاح پر جانے کی حامی بھری ہے نا؟ تھینک یو سعد، تمہارا مایوس ہوتا لہجہ مجھے کبھی اچھا نہیں لگتا۔ تم ہنستی مسکراتی مجھے بہت اچھی لگتی ہو مانور، ہنستی رہا کرو، خوش رہا کرو، وہ نرمی سے بولا۔ تھینک یو اگین، اس نے نیند سے بوجھل آواز میں کہا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اس نے فون بند کرنے سے پہلے کہا اور فون بند کر کے نچلا ہونٹ دانتوں تلے دبا لیا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے، جب بھی میں بری طرح ڈپریسڈ ہوتا ہوں، کسی نہ کسی طرح تمہاری آمد ہو جاتی ہے اور میرا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ ابھی اگر تمہاری کال نہ آتی تو میں 8 پیروں کے مسافر کی مسافرت پر غور کرتا، نہ جانے کہاں تک پہنچ جاتا۔ تم نے مجھے ایک بار پھر ڈپریشن میں جانے سے بچا لیا۔ تمہارا کردار میری زندگی میں آپ ہی آپ اہم ہوتا جا رہا ہے ماہ نور۔ میں اس صورتحال پر خوش بھی ہوں، مگر اس اختر سرکار کی باتیں میرے ذہن سے محو نہیں ہو پاتی، اس لیے تمہارے بارے میں سوچ کر ڈر بھی جاتا ہوں۔ خیر، تمہارے لیے نہ جانے کیوں میرے دل سے دعا نکلتی ہے۔ تم اتنی معصوم ہو اور نیک نیت ہو کہ میرا دل تمہارے لیے دعا گو رہتا ہے۔ تم ہمیشہ یوں ہی مسکراتی رہو، خوش رہو۔ وہ اس کے بارے میں سوچتا سوچتا نہ جانے کس وقت سو گیا۔ اس مختصر سے کمرے کو گھر بنانے کی دھن سوار تھی۔ ایک 52 صفحوں کے میگزین نے اس کی زندگی کے کئی رخ بدل کر رکھ دیے تھے۔ زندگی کتنی اہم ہے، اسے گزارنے کا کوئی خاص ڈھنگ، ایک خاص سلیقہ ہونا چاہیے۔ مکان مکینوں کو سر پر چھت کا احساس دلاتے ہیں، لیکن گھر کا درجہ مکان سے بہت اونچا ہے۔ گھر مکینوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کا احساس دیتے ہیں۔ گھروں کے مکینوں کے دکھ سکھ، ہنسی خوشی، غم آنسو سانجھے ہوتے ہیں۔ گھروں میں صرف رہا ہی نہیں جاتا، گھروں میں زندگی گزاری جاتی ہے، اور زندگی گزارنے کے لوازم بتیرے ہیں۔ اب یہ انسان کی استطاعت پر منحصر ہے کہ کتنے لوازم وہ اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے۔ وہ بھی مکان کو گھر میں تبدیل کرنے کے لوازم جمع کرنے کے چکروں میں مصروف تھی۔ گندم کے دانے، چاول اور مکئی جن بوریوں یا تھیلوں میں ان کے مکان میں آتے تھے، اپنے اختتام تک انہی میں پڑے رہتے تھے۔ اس نے ارد گرد کے گھروں میں جھانک کر دیکھا، لوگ اناج رکھنے کے لیے بھڑولے بنواتے تھے۔ بھڑولے اس کی استطاعت سے بہت آگے کی چیز تھے، سو اس نے ابا جی کے شاگردوں کے ذریعے کباڑ سے گھی کے بڑے کنستر منگوا کر انہیں دھو مانجھ کر یہ اناج بھی منتقل کر دیا۔ مسالے کی تھیلیاں جو مختصر سے باورچی خانے کے دیواروں میں کیلوں پر لٹکی رہتی تھیں، سستے پلاسٹک کے رنگ برنگے ڈبوں میں بھر کر ایک نیچی تپائی پر سجا دیے۔ لہسن، پیاز اور سبزی رکھنے کی ٹوکریاں بھی اس نے پھیری والے سے اپنی 9ویں جماعت کے استعمال شدہ رجسٹر اور کاپیاں دے کر خریدی تھیں۔ دیکھ لینا، میں اسی طرح اس مکان کی حالت بدل کر رہوں گی، وہ دل ہی دل میں عہد کرتی پھرتی تھی۔ یہ بات اماں کے سامنے کہنے کا حوصلہ ابھی اس میں نہیں آیا تھا، اسے معلوم تھا۔ جواب میں وہ دنیا کے سامان کی فکر کرنے پر نہ جانے کیا کیا باتیں سناتی، لہذا وہ اپنے خاموش منصوبوں پر خاموشی سے عمل کرنے کے پروگرام ترتیب دیتی رہتی۔ اماں اسے 10ویں کے لیے اسکول نہ بھیجنے کا اعلان کر چکی تھی۔ وہ اماں کے اس اعلان پر خاموش تھی۔ اسے یقین تھا کہ 9ویں کا امتحان جس اچھے طریقے سے وہ دے چکی تھی، اس کا رزلٹ اسکول سے اسے وظیفہ بھی دلوانے والا تھا، اور اپنے لیے ایک دلیل بھی کہ کیوں اس کا 10ویں ریگولر طلبہ کی حیثیت سے کرنا ضروری تھا۔
اس کا ذہن ان دنوں اتنے منصوبے بنانے میں مصروف تھا کہ اسے اماں ابا کے درمیان ہونے والی خسر پھسر کے غیر معمولی پن کا احساس ہی نہیں ہوا، اور شاید مزید کچھ دن یہ احساس نہ ہوتا اگر ایک شام جب وہ چھت سے دھلے کپڑے اتار کر سیڑھیاں اترتے ہوئے کھاری کو اماں کے پاس بیٹھے نہ دیکھ لیتی۔ کھاری کا اماں کے پاس سپارے کا سبق لینے آنا بھی معمول کی بات تھی۔ اگر وہ کھاری کو روتے ہوئے اماں کے سامنے ہاتھ جوڑتے نہ دیکھ لیتی، اس منظر پر وہ بری طرح چھٹک گئی۔ اس بیچارے نے ایسا کیا کیا ہے جو معافیاں مانگ رہا ہے؟ اس نے آواز پیدا کیے بغیر سیڑھیاں اترنے کا فیصلہ کیا، اور یہ اندازہ لگانے کے لیے ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو چل رہی تھی، ان سیڑھی پر آ کر بیٹھ گئی، جن کے نیچے بچھی چارپائی پر دونوں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ بہن جی، یہ میرے جڑے ہاتھ دیکھ لو، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں۔ کھاری کے الفاظ تھے، اس کو تجسس میں ڈال دیا۔ وہ کس قابل نہیں تھا؟ یوں منتیں کر رہا تھا۔ وہ ایک سیڑھی مزید نیچے آ گئی۔ تمہیں کیا پتا کھاری، تم کس قابل ہو، کس قابل نہیں ہو؟ یہ فیصلہ تم نے نہیں، اللہ نے کرنا ہے۔ مینوں آپ نو پتا ہے، وہ کہہ رہا تھا، میں ان پڑھ جاہل، نہ میرا کوئی آگا نہ پیچھا، گھاس بھوٹ نکالنے والا، جانور کو پٹھے ڈالنے والا، جانور کے ساتھ جانور والی زندگی گزارنے والا، کس لوگ دنال کیسا ظلم کرنا چاہتا ہے۔ ہائے، یہ کس کے ساتھ ظلم ہونے کی بات ہو رہی ہے؟ سعدیہ ایک سیڑھی مزید نیچے کھسکی۔ کھاری، تمہیں میری بات کا بھروسہ ہے کہ نہیں؟ تمہیں چودھری صاحب کی بات پر اعتبار ہے کہ نہیں؟ ماں کا لہجہ سخت ہوا۔ چودھری صاحب کی چھوڑیں، جو کچھ ہو رہا ہے سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اپنی صفائی دی تو ہے کوئی، مگر کوئی پتہ نہیں ہوئی ہے کہ نہیں۔ تم نے مجھے ابھی وہ بات سنائی، اماں نے کہا، پریشان تو مجھے ہونا چاہیے تھا، غصہ تو مجھے آنا چاہیے تھا، سعدیہ کی اس حرکت پر مجھے اسے جوتے مارنے چاہیے تھے، لیکن دیکھ لو، مجھے غصہ نہیں آیا، نہ میں ناراض ہوں۔ ہیں، اماں کیا کہہ رہی ہیں؟ اور سعدیہ کی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ کان کھڑے ہونے کا محاورہ جو اس نے اردو کی کتاب میں پڑھا، اس کا مطلب اس نے کیا سمجھا تھا، اور شاید بورڈ کے امتحان میں وہ اس محاورے پر جملہ غلط لکھ آئی تھی، کیونکہ مجھے پتہ ہے، میرا یقین ہے کہ تم دونوں اس معاملے میں معصوم ہو۔ تمہیں اپنی بچگانہ خوشی میں یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ کوئی دوسرا تم دونوں کو وہاں اکیلے دیکھ لے گا تو کیا سوچے گا؟ سعدیہ ایک سیڑھی مزید نیچے کھسکی۔ اور بہن جی، دوسری سعدیہ سے بھی پوچھا ہے کہ نہیں؟ اب کھاری کی بھیگی آواز اس کے کانوں سے زیادہ واضح ہو کر ٹکرا رہی تھی۔ پوچھ لیں گے، سعدیہ سے بھی۔ اماں کے لہجے میں ناگواری تھی۔ یہ لڑکی ہے، اتنا تو اسے پتہ ہی ہے کہ آج نہیں تو کل اس کے ہاتھ ہمیں پیلے کرنے ہیں، پڑھا ہم اسے سکتے نہیں، تو گھر میں یوں ہی بٹھا چھوڑنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ اگر چودھری صاحب اسے آبرو کے ساتھ تمہارے ہمراہ رخصت کرا کر لے جائیں گے تو ہمارے لیے اور خود اس کے نصیب کے لیے اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ دھن دھنا دھن دھن۔ منجیخ کے گولوں کے بارے میں تاریخ کی کتاب پڑھتے ہوئے جماعت کی ایک لڑکی نے منہ سے گولوں کی برسنے کی جو آواز نکال کر سنائی تھی، اور جس پر باقی لڑکیاں کتنی ہی دیر ہنستی رہی تھیں، وہی آواز سعدیہ کو اپنے آس پاس کہیں اٹھتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے بعد کھاری اور اماں کے درمیان تقریباً پون گھنٹہ بحث چلتی رہی تھی۔ سعدیہ نے اس کے بحث کا ایک لفظ نہ سنا تھا۔ کھاری اپنی کم حیثیتی اور سعدیہ کی حیثیت کا تعین کرتے ہوئے آنسو بہا رہا تھا۔ اماں اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اسے باور کرا رہی تھی کہ ان کا فیصلہ اٹل تھا، اور ان کے نزدیک ذات، برادری، پیشے، قبیلے اور معاشرتی حیثیت کی نہیں، نیک نیت انسان کی اہمیت سب سے زیادہ تھی۔ کھاری کے خیال میں وہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں تھا، اسے گناہ گار نہ کیا جائے۔ سعدیہ نے اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا۔ اس ساری گفتگو کا مرکزی موضوع خود اس کی اپنی ذات تھی، اور اس کو کانوں کان خبر نہ تھی اس کے لیے کیا فیصلے کیے جا رہے تھے۔ اس ساری گفتگو کو سن کر اسے سمجھنے اور ہضم کرنے میں اسے کچھ وقت لگا، اور اپنے رد عمل کا تعین کرنے میں تھوڑا وقت مزید ضائع ہوا، لیکن جب وہ دل دماغ میں چھڑی جنگ پر قابو پاتی آہستہ قدموں سے باقی کی 4 سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی تو اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ اس وقت نارمل تھی، جیسے اس نے کوئی غیر معمولی بات سنی ہی نہ ہو۔ مجھے یہاں سے لے چلو کھاری، اس نے بچوں کی طرح روتے بلکتے کھاری کے عین سامنے جا کر کھڑے ہو کر کہا۔ کھاری اور آپا رابعہ دونوں ہی اس غیر معمولی لہجے اور پورے اعتماد انداز پر اپنی بحث اور رونا دھونا بھول کر منہ اٹھا کر سعدیہ کی طرف دیکھنے لگے۔ تمہارے پاس ٹھکانہ ہے، تمہارا آگے پیچھا کوئی نہیں، تو سب کو اور تمہارے اس کا پتہ تو ہے،
اس نے کہا، یہاں تو جھوٹ کا راج ہے، جھوٹے بھرم اور جھوٹی کہانیاں۔ اس نے آپا رابعہ پر ایک نظر ڈالی۔ یہاں تو کوئی اپنے متعلق ذرا سا بھی پر یقین نہیں، یہاں تو سوال کوئی اور کیا جاتا ہے، جواب کچھ اور ہی ملتا ہے۔ مجھے اس منافقت بھرے مکان سے وہاں لے چلو جہاں تم رہتے ہو۔ اس کے لہجے میں اپنے ماں باپ کے لیے نفرت تھی یا حقارت؟ آپا رابعہ سوچتی رہ گئیں۔ میں کھاری کے کھلے منہ سے بمشکل ایک لفظ نکلا، پر سعدیہ باؤ۔ اس نے ادھر ادھر ہاتھ مار کر اپنی چادر پکڑنے کی کوشش کی جو اس کی گریزاری کے دوران چارپائی پر کہیں گر گئی تھی۔ تسا سمجھ نہیں کیا کہہ رہے ہو؟ مجھے نہیں پتا میں کیا کہہ رہی ہوں کھاری، مگر اللہ کا واسطہ مجھے یہاں سے لے چلو۔ سعدیہ نے دم گھٹنوں کے بل کھاری کے سامنے بیٹھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا، جہاں تم رہتے ہو ہم وہاں ایک چھوٹا سا ٹھکانہ بنا لیں گے جو مکان نہیں ہوگا، گھر ہوگا۔ پر سعدیہ باؤ، آپ پڑھے لکھے بندے ہو، ڈاکٹر بننا ہے تساں۔ میں نے صاف ان پڑھ، نہ عقل نہ تمیز، میں ایسے قابل نہیں، سر کس طرح اٹھا سکتا ہوں؟ تمہیں نہیں پتا کھاری تم کتنے قسمت والے ہو، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہو۔ تمہارے سر پر ایک عزت والے بندے کا ہاتھ ہے جو تمہیں پیار کرتا ہے، اپنا کہتا ہے، باپ نہیں پر باپ بن کر دکھاتا ہے۔ یہاں تو نام کا باپ ہے پر پتہ ہی نہیں لگتا ہے کہ نہیں۔ وہ حقارت بھرے انداز میں بولی، تمہاری ماں نہیں تو اب تک برداشت کر چکے ہو، مان چکے ہو کہ تمہاری ماں نہیں ہے۔ یہاں تو ماں ہے، مگر وہ ماں کے نام پر صرف جبر ہے، حاکم ہے، جس کی حاکمیت میں چھوٹے بندے کی تو مجال ہی نہیں، چوں بھی کر جائے۔ وہ ایک بار پھر آپا رابعہ کی طرف دیکھ کر بولی، اوپر سے دنیا ایسے ماں باپ کو اللہ والے لوگ مانتی ہے جو سارے لوگوں کو یہ بتاتے رہتے ہیں کہ زندگی یوں نہیں یوں گزارنی چاہیے۔ اللہ کا واسطہ ہے کھاری، جو یہ موقع بنا ہے مجھے یہاں سے نکالنے کا تو ضائع نہ کرو، تجھے یہاں سے نکال کر لے چلو۔ ایک بار پھر اس کے ہاتھ کھاری کے سامنے جڑ گئے۔ نہیں سعدیہ باؤ، ابھی تساں ڈاکٹر بننا ہے، اونچا بندہ بننا ہے، ان کاموں میں پڑھ کر بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ کھاری لے چلو۔ لے چادر کو اپنے گرد لپیٹ کر گویا اس چادر کی پناہ میں جاتے ہوئے کہا، اچھا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے تو تمہارا کیا خیال ہے یہ دونوں مجھے ڈاکٹر بنائیں گے؟ سعدیہ نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے سوالیہ انداز میں کہا، جس آئی پر آئے ہوئے ہیں نا۔ اس نے مزید ایک گستاخانہ نظر آپا رابعہ پر ڈالی، یہ مجھے کسی سے بھی جو ان کے ہاتھ لگا، چاہے وہ کوئی لولا لنگڑا اندھا فقیر ہی کیوں نہ ہو، بیاہ دیں گے۔ پھر میں ساری عمر بھی ٹکرے مارتی رہوں گی جس طرح اب مار رہی ہوں، تو مجھے نکالنے کا راستہ کہیں نہیں ملے گا۔ اس کی آنکھوں میں کھاری کی طرف دیکھتے ہوئے منت سماجت اور لجاجت اتر آئی۔ کھاری نظروں سے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا اسے کیا جواب دے۔ میں تو دل سے چاہتا تھا سعدیہ باؤ تسی ڈاکٹر بنو، یہ آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کو پتہ نہیں کاہے کا غصہ ہے۔ ماں پیو سے دل برا نہیں کرتے، کوئی وقتی ناراضی رنجش جھگڑا ہو گیا تو غصہ تھوک دو۔ بہن جی نے خود تساں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک بہتا سا جواب دینے کی کوشش کی، تم چاہتے ہو نا میں ڈاکٹر بن جاؤں؟ سعدیہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، آہو جی میں تو دل سے چاہتا ہوں۔ کھاری نے بکھرائے ہوئے انداز میں کہا، تو پھر تم ہی ہو جو مجھے ڈاکٹر بنا سکتے ہو۔ سعدیہ نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، میں؟ کھاری کے لیے دنیا میں اس سے زیادہ ناقابل یقین بات کوئی دوسری ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ ہاں تم کھاری، تم مجھ سے شادی کر لو، خدا کے واسطے تم مجھ سے شادی کر لو۔ وہ اس کی بات کا مکمل جواب دینے کے بجائے ایک بار پھر منت و ترلوں پر اتر آئی۔ کھاری نے ایک بار پھر گھبرا کر آپا رابعہ کی طرف دیکھا جو یہ ساری گفتگو بت بنی سن رہی تھی۔ تم نے دیکھا میں جو کہہ رہی تھی وہ غلط تھا یا درست؟ کھاری کو اپنی طرف دیکھتے پا کر انہوں نے ہوش میں آتے ہوئے کہا، تمہیں کیا پتا کہ تم کس قابل ہو کس قابل نہیں ہو، یہ راز صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کھاری نے ان کی بات سن کر لاشعوری طور پر سر ہلایا۔ سن رہے ہو نا اس کی باتیں؟ آپا رابعہ نے دکھ اور ناراضی کے ساتھ سعدیہ کو دیکھا۔ دیکھ رہے ہو نا اس کے تیور؟ اب کہ اس کا چہرہ کھاری کی طرف تھا جو ان ساری صورتحال پر اس طرح سٹ پٹایا ہوا نظر آ رہا تھا، اس کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ اس رویے ان تیوروں کے ساتھ اسے اور کہاں دھکا دوں؟ آپا رابعہ نے ہاتھ ملتے ہوئے بیان کرنے کے سے انداز میں کہا، اور کون ہے جو ہمارے عذاب سمیٹے گا؟ کون ہے جو اس لڑکی کو خوش ہو کر اپنی زندگی میں جی آیا نو کہے گا؟ یہ تو تم ہو کھاری، بھاگ لگیں گے تمہیں۔ اور چودھری صاحب ہیں اونچا رہے ان کا شملہ سدا جو ہم سفید پوش
نقشوں کی سفید پوشی کے اندر نظر رکھتے ہیں، جھول اور سوراخ دیکھ کر بھی چشم پوشی کر سکتے ہو، اور مجھے بتاؤ کس در پر جاؤں اسے لے کر۔ اب جو وہ دائیں بائیں ہلتے ہوئے رونے لگی تھی۔ بہن جی، کھاری نے بے اختیار ان کے کندھے پر رکھنے کو ہاتھ بڑھایا اور پھر نہ جانے کس خیال کے تحت اپنا ہاتھ واپس کھینچ کر اسے دیکھنے لگا۔ ٹھیک تیری منتیں کر رہی ہیں یہ کھاری بیٹا، لے جا اسے، یہاں سے نکال کر لے جا۔ منافق باپ اور مشکوک ماں کے چنگل سے آزاد کرا لے اس کو۔ انہوں نے بھی جذباتی انداز میں کھاری کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ کھاری نے کانپتی نظر سے روتی بلکتی آپا رابعہ کو دیکھا اور پھر انہی کپکپاتی نظروں کو اٹھا کر سامنے کھڑی سعدیہ تک لے گیا۔ وہ بھی اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مرنے جینے کے درمیانی عرصے کی سی کیفیت تھی۔ کھاری نے ایک بار اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیا، جن کے سامنے منظر بار بار دھندلائے ہوئے تھے۔ بند کر کے آنکھیں دوبارہ کھول کر اسے کچھ صاف نظر آنے لگا۔ اس نے باری باری آپا اور سعدیہ کی طرف دیکھا اور سر جھکا دیا۔